آپ کو پتا ہے صحیح البخاری جیسی آتھینٹک حدیث کی کتابیں جسے کہ امام البخاری رحمہ اللہ نے جمع کر کے لکھا تھا اور صحیح حدیثیں آرگنائز کی تھی، وہ آخر کتنی محنت کے بعد ہم تک پہنچی؟ تو آئیے اس کے پیچھے کی ہسٹری جانتے ہیں۔ تو امام البخاری رحمہ اللہ، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، ازبکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ بہت ہی چھوٹی عمر سے انہوں نے حدیثیں یاد کرنا اور سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کافی چھوٹی عمر میں انہیں تقریباً 2000 حدیثیں یاد تھیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امام البخاری رحمہ اللہ کو 16 سال لگ گئے تھے صحیح حدیثیں جمع کرنے میں اور انہیں لکھنے میں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی حدیث ڈھونڈ کر لکھتے تھے تو پہلے غسل کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ اور ایک بات، امام البخاری رحمہ اللہ ایسے ہی کوئی حدیث نہیں لکھتے تھے۔ ان کا حدیث چننے کا کرائٹیریا سب سے ہارڈ تھا۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ حدیث کو بیان کرنے والا پکا مسلمان ہے یا نہیں، بڑے گناہوں کو اوائڈ کرتا ہے یا نہیں، اس کا دماغ تیز ہے یا نہیں، یعنی کہ یادداشت تیز ہے یا نہیں۔ یہ سارے کرائٹیریا جب پورے ہوتے تھے تبھی وہ حدیث کو اپنی بک میں شامل کرتے تھے۔ امام النووی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اسلام کے سبھی علماء نے یہ بات مانی ہے کہ صحیح البخاری نے قرآن کے بعد سب سے آتھینٹک بک ہونے کا درجہ حاصل کیا ہے۔ یہ کوئی نارمل اچیومنٹ نہیں ہے۔ اور صحیح البخاری میں تقریباً 7563 حدیثیں موجود ہیں دہراؤ کے ساتھ، اور بنا دہراؤ کے تقریباً 2600 حدیثیں موجود ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام البخاری نے امت مسلمہ کے لیے کیا کنٹریبیوشن دیا ہے۔